یہ عشق نہیں ہے آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ہمارے پاس شریعت کوئی آسانی سے پہنچی ہے؟ اس مجلس پہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، قربانیاں، اور ہم ہیں جو اپنی خواہشات کو قربان نہیں کر سکتے، تو پھر کہتے ہیں ہم بڑے عاشق ہیں۔ عشق نہیں ہے میرے عزیزوں، فطرت کے اوپر خواہشات کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بس عزیزوں، اگر عشق کا سبق لینا ہے تو اپنے اسلاف سے لیجئے۔ علی علی کرنا آج آسان ہے ہمارے لیے، اپنوں میں بیٹھ کر اپنی مجلس میں نعروں کی گونج میں علی علی کرنا اور ہے، اور دار پہ چڑھ کے دشمن مجمع میں، دار پہ چڑھ کے، سولی پہ چڑھ کے، پتہ ہے نا آپ کو میسم تمار کا، پتہ ہے میسم تمار کا کہ ہم میسم بھی بن سکتے ہیں، ہم ابو ذر بن سکتے ہیں، ہم سلمانوں کمبر بن سکتے ہیں، بن تو سکتے ہیں، کبھی کسی شے کی نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی فطرت کے اوپر سے جو غلاف چڑھا ہوا خواہشات کا اس کو جدا تو کریں، اپنی فطرت کے گوہر کو خواہشات کے غلاف سے علیحدہ کریں، تو پھر دیکھیں کیسے عشق آتا ہے ہمارے دلوں میں۔ میرے عزیزوں، ہم کہتے ہیں وقت گزر گیا ہے، عزیزوں وقت میں تو گزرنا ہی ہے، بستر پہ کروٹیں بدلنے سے بھی وقت میں گزرنا ہے، ٹی وی کے آگے بیٹھنے سے بھی وقت میں گزرنا ہے۔ کتنا سعید ہے وہ شخص، کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، بزم حسینی میں اس کا وقت گزر رہا ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا عشق کیا ہے، بس سنیں فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، اور بیداری کے لیے کچھ میں عرض کر رہا ہوں، فراز دار سے میسم یہ بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ میسم تمار نے عشق علی میں، ولائے علی میں اپنی زبان کٹوا دی تھی۔ تو صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ میرا موضوع آخری مراحل میں داخل ہو رہا ہے، اس لیے کہ آج کے بعد 2 مدرسے رہ جائیں گی، اور میری کوشش ہوگی کہ ان 2 مدرسوں میں اپنے موضوع کو سمیٹ لوں۔ ارشاد پروردگار ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، توجہ کیجیے گا عزیزو، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا۔ اے میرا حبیب کہہ دو، سوائے محبت اہل بیت کے، سوائے محبت قربا کے کوئی بھی اجر رسالت نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے مگر محبت اہل بیت، توجہ ہے، کچھ نہیں چاہیے مگر محبت قربا۔ کل میں عرض کر چکا میرے عزیزوں، محبت فطری تقاضا ہے، محبت فطری ہے نا، فطری تقاضا ہے، اور اللہ نے آل محمد میں ہر وہ شے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی فطرت میں ہے کہ حسن و جمال سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے آل محمد میں حسن و جمال بھی رکھا ہے۔ اگر کوئی کسی شخصیت کی خوبیوں سے محبت کرتا ہے، اس سے کسی کے کردار کی بنا پر اس سے محبت کرتا ہے، تو اللہ نے ہر خوبی کو آل محمد میں جمع کر رکھا ہے۔ کوئی خوبی ایسی ہے نہیں ہے، خوبی ہو بغیر آل محمد میں نہ ہو، اس لیے کہ فطرت یہ ہے کہ ہر انسان جمال سے محبت کرتا ہے، ہر انسان
کمال سے محبت کرتا ہے، ہر انسان جمال کا عاشق ہوتا ہے، ہر انسان کمال کا عاشق ہوتا ہے، مگر کہ جمال کی تشخیص میں غلطی کرتا ہے۔ جو جمال ہوتا نہیں ہے اسے جمال سمجھ لیتا ہے، جو کمال ہوتا نہیں ہے اسے کمال سمجھ لیتا ہے۔ یہ غلطی کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اس گھوڑے فطرت پر خواہشات کے خلاف کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر فطرت سلیم ہو، اگر فطرت سالم ہو، اگر فطرت اس حالت میں ہو جس حالت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہی فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی فطرت میں جمال ہی جمال ہے، اللہ کی فطرت میں کمال ہی کمال ہے۔ تو پھر کیوں انسان جمال سے ہٹ جاتا ہے، اپنی مرضی کا جمال بنا لیتا ہے، اپنی مرضی کا کمال بنا لیتا ہے، حالانکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم نے انسان کو فطرت الہی پر پیدا کیا ہے، اور پیغمبر کا یہ فرمان ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَلَكِنْ أَبَوَاهُ يُحَوِّدَانَهُ وَيُنَصِّرَانَهُ وَيُنَجِّسَانَهُ، لیکن اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو یہودی پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو نصرانی پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی کو مجوسی پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ اب اسلام کی فطرت کیا ہے؟ اسلام کی فطرت یہ ہے، اللہ کی فطرت یہ ہے کہ انسان جمال مطلق کو پسند کرتا ہے، کمال مطلق کو پسند کرتا ہے، مگر غلطی اس لیے کر دیتا ہے کہ وہ جو فطرت جسے اللہ نے پیدا کیا تھا، انسان جیسے ہی اس دنیا میں قدم رکھتا ہے اس کا معاشرہ اس کی فطرت پر اپنے پردے ڈال دیتا ہے، یعنی فطرت مخلوقہ فطرت محجوبہ بن جاتی ہے۔ ایک فطرت مخلوقہ ہوتی ہے اور ایک فطرت محجوبہ ہوتی ہے۔ فطرت مخلوقہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فطرت جو انسان خمیر میں لے کر آتا ہے وہ فطرت مخلوقہ ہے، مگر ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے اوپر حجاب اور پردے پڑ جاتے ہیں، فطرت محجوبہ بن جاتی ہے۔ تو جس کے نتیجے میں انسان جمال کے تعین میں غلطی کرتا ہے اور کمال کے تعین میں غلطی کرتا ہے۔ اور میں کل عرض کر چکا کہ جیسا جیسا بندے کا مزاج ہوگا نا تو ویسے ویسے اس کی پسند ہوگی۔ اگر وہ فطرت سالم ہوتی تو پھر اسے اچھا ہی اچھا لگتا، برا اچھا نہ لگتا، لیکن چونکہ اس فطرت پر حجاب آ چکے ہیں خواہشات کے، لہذا اسے برا اچھا لگتا ہے، اچھا برا لگتا ہے۔ اب اچھائی کا قصور نہیں ہے، قصور اس کے مزاج کا ہے۔ جمیل الجنس علاج جنس ہی، ہر جنس اپنے جنس کی طرف میلان رکھتی ہے۔ کل والی باتیں یاد ہیں؟
تو آگے بڑھتا ہوں. میں نے کل یہ عرض کیا تھا, مسئلہ واضح کیا تھا کہ اللہ نے آل محمد میں کوئی کمی تو نہیں رکھی ہے. پھر دشمنوں نے آل محمد کے ماننے والوں کو آل محمد اچھے کیوں نہیں لگتے؟ یا تو ان کے اندر کوئی کمی دکھائے ہمیں, کوئی خرابی دکھائے ہمیں, کوئی عیب, کوئی نقص دکھائے, اچھے کیوں نہیں لگتے؟ اس لیے نہیں لگتے کہ مزاج جو اچھا نہیں ہے, مزاج اچھا ہوتا تو اچھے ہی اچھے لگتے, گندے اچھے نہ لگتے. کون ہے گندا؟ جو کافر ہے, جو مشرک ہے, جو فاسق ہے, جو فاجر ہے, جو شرابی ہے, پھر بھی اچھا وہی لگتا ہے. شریف اچھا نہیں لگتا, اس لیے کہ نفس کے اندر شرافت ہو تو شریف اچھا لگے گا, اندر خباثت ہی خباثت ہو تو اچھا کیسے لگے گا؟ دونوں باتوں کو رد کر کے نعرہ حیدری. حالانکہ اللہ نے ان کو صرف اچھا بنایا ہی نہیں ہے, اچھا بنایا بھی ہے, باکمال بنایا بھی ہے, اور اچھا اور باکمال بنانے کے بعد ان کی محبت کا حکم بھی دیا ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ. ان کو اللہ نے اپنے جمال مطلق کا مظہر بنایا ہے, ان کو اللہ نے اپنے کمال مطلق کا مظہر بنایا ہے. اللہ جمال مطلق ہے, اللہ نے اپنے مطلق جمال کا مظہر اہل بیت کو بنایا ہے, آل محمد کو بنایا ہے. اس لیے میں یہ کہا کرتا ہوں, تخلیق پنج تن پہ خدا کو غرور ہے, اور صاف کبریا کا انہی سے ظہور ہے. تخلیق کے نزول نے یہ کر دیا آیا وہ رجس ہے جو آل محمد سے دور ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حسینیت یزیدیت, محمد وآل محمد, بلندتر صلوات. انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان جمال سے محبت کرتا ہے, جمال مطلق کو چاہتا ہے اور کمال مطلق کو چاہتا ہے. اور اللہ نے جن کی محبت کا حکم نافذ کیا ہے, کیا ان کے اندر جمال مطلق نہیں رکھا, کمال مطلق نہیں رکھا؟ سنو, امام حسن مجتبی علیہ السلام کا وہ خطبہ کہ جب امامت پہ فائز ہوتے ہیں تو پہلے ہی خطبے میں یہ اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, توجہ, فرماتے ہیں ایھا الناس, لوگوں سنو, جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ جان لے. انا ابن علی المرتضی, انا ابن محمد رسول اللہ, میں اس کا فرزند ہوں جس کو اللہ نے لوگوں کے لیے بشیر بنا کے بھیجا ہے. میں اس کا فرزند ہوں جسے اللہ نے نذیر بنا کے بھیجا ہے. میں اس کا بیٹا ہوں جسے اللہ نے سراج منیرہ بنا کے بھیجا ہے. ابو طالب نے دشمنوں پہ لعنت. پھر مولا فرماتے ہیں میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے لیے اللہ نے آیت تطہیر نازل کر کے اعلان کر دیا, یہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے, یہ طیب و طاہر, پاک و پاکیزہ گھرانہ ہے, جس کی شان میں اللہ نے فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. پھر مولا فرماتے ہیں میرا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کی محبت اور مودت کو اللہ نے اجر رسالت کے طور پر مسلمانوں پر فرض کر دیا. جب اور حکم ہوا قل
کا یہ وعدہ ہے نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس نیکی کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ ہماری محبت آل محمد امام حسن مجتبیٰ کا فرمان ہے کہ ہماری محبت وہ نیکی ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً، جو یہ حسنہ لے کر آئے گا۔ شروع دن سے آیت پڑھ رہا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً، جو یہ حسنہ لے کر آئے گا۔ کون سی حسنہ؟ محبت اہل بیت والی حسنہ۔ کون سی نیکی؟ محبت اہل بیت والی نیکی۔ اللہ یہ فرماتا ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو یہ محبت اہل بیت والی نیکی کمائے گا، اللہ یعنی اللہ کرے ہم نزد لہو، ہم اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ اس نیکی کے حسن میں اضافہ کریں۔ پتہ ہے مطلب کیا بنتا ہے اس کا؟ مطلب یہ بنتا ہے محبت اہل بیت کے بغیر کوئی نیکی نیکی ہی نہیں بن سکتی۔ نماز نماز رہے گی، روزہ روزہ رہے گا، حج حج رہے گا، زکات زکات رہے گی، کوئی نیکی اس وقت تک نیکی نہ بنے گی جب اس نیکی کے ساتھ آل محمد کی محبت موجود نہ ہو۔ کوئی نیکی نیکی بن سکتی ہی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی نیکیاں کماتے رہیں مگر اللہ کا یہ اعلان ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً، جب تک آل محمد کی محبت والی نیکی تمہارے پاس نہ ہوگی تو پھر سمجھو کوئی نیکی نیکی ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی اس وقت تک میرے عزیزوں نیکی نہیں بن سکتی جب تک محبت اہل بیت کی نیکی موجود نہ ہو۔ قرآن پڑھتے ہیں نا، اللہ کا یہ فرمان ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بندہ ایک نیکی لے کر آئے گا تو اسے ایک نہیں بلکہ 10 ملیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ، ہم نیکی میں زیادتی تب کریں گے، نیکی میں نفع تب دیں گے جب محبت اہل بیت ہوگی۔ جب اہل بیت کی محبت ہوگی تو نزد لہو فیہا حسنا۔ اور پہلے بھی عرض کر چکا، پھر عرض کرتا ہوں کہ ہم صبح بھی دعا کرتے ہیں، شام بھی دعا کرتے ہیں، کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اے اللہ ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی حسنا اور آخرت میں بھی وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً۔ عزیزوں دعا تو کرتے ہیں، اس آیت کو بھی پڑھ لینا چاہیے کہ حسنہ کہتے کسے ہیں۔ یہ امام حسن مجتبیٰ نے وضاحت کر دی، یہ جو آیت کے اندر اللہ کا یہ فرمان ہے وَمَنْ يَقْتَرِبْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو حسنہ کمائے گا، امام فرماتے ہیں اس حسنہ سے مراد ہم اہل بیت کی محبت ہے۔ جو یہ حسنہ لے کر آئے گا اسی کی نیکی میں اللہ حسن پیدا کرے گا، اسی کی نیکی کے حسن میں اللہ زیادتی پیدا کرے گا۔ عزیزوں میں آج کا موضوع یہ تھا کہ جمال اہل بیت، ابھی جو عرض کر رہا ہوں یہ کیا ہے؟ جمال اہل بیت ہے، کیونکہ جب انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ جمال کو پسند کرتا ہے، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ کمال کو پسند کرتا ہے، تو پھر دیکھو نا اہل بیت کا جمال کتنا خوبصورت جمال ہے کہ ان کی محبت کے بغیر کوئی نیکی نیکی بھی نہیں بن سکتی ہے۔ اہل بیت کا کردار دیکھو، اہل بیت کا حسن سلوک دیکھو، یہ وہ اہل بیت ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو وہ جمال عطا کیا ہے کہ اگر یہی اہل بیت حسن مجتبیٰ منبر پہ بیٹھ کے اپنے جمال کے اپنے کمال کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہم اہل بیت وہ ہیں، اگر چاہیں تو مشرق کو مغرب
ہے ایک شام والا بھی بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ بڑے دعوے کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام نے فرمایا تجھے شرم نہیں آتی، عورت ہو کے مردوں میں بیٹھی ہے؟ یہ ہے جمال اہل بیت۔ تجھے شرم نہیں آتی، عورت ہو کر مردوں میں بیٹھی ہے؟ بس اس نے محسوس کیا کہ پہلے جب اٹھا تھا تو تھا لیکن اب اٹھا نہیں رہا، فی ہو گئی ہے، وہاں کھڑے کھڑے ہی وہ عورت بن گئی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے بدن میں چینیں آ چکی ہے، اس کا بدن بدل چکا ہے، اب وہ مردوں کی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو کرتی کیا ہے وہ؟ فوراً مردوں کی محفل سے بھاگ کے عورتوں کی محفل میں جا کے، یہ ہے جمال اہل بیت۔ اس طرح کے کئی معجزات آپ کو ملیں گے اہل بیت کے۔ اللہ نے اہل بیت کو وہ خوبیاں بھی عطا کی ہیں، ہر خوبی آل محمد میں رکھی ہے، ہر صفت آل محمد میں رکھی ہے۔ اللہ جمال مطلق ہے۔ کائنات میں اگر کوئی اللہ کے جمال کا مظہر دیکھنا چاہے تو آل محمد کو دیکھو۔ اللہ کی جمالی صفات بھی آل محمد میں موجود ہے، اللہ کی جلالی صفات بھی آل محمد میں موجود ہے، اللہ کی جمالی صفات کا مظہر بھی آل محمد ہے، اور اللہ کی جلالی صفات کا مظہر بھی آل محمد ہے۔ اور اللہ نے انہیں صرف سیرت کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے حسن نہیں دیا، بلکہ اللہ نے ظاہری اعتبار سے بھی ان کو حسین بنایا ہے، اللہ نے باطنی اعتبار سے بھی ان کو حسین بنایا ہے۔ انسان کے رشتے میں اس کی ظاہری شکل و صورت معیار بعد میں ہے، سب سے پہلے اس کا کردار معیار ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ کسی کی شکل کتنی حسین ہے، بلکہ یہ دیکھو کسی کا کردار کتنا حسین ہے۔ یہ نہ دیکھو کسی کا ظاہر کتنا حسین ہے، بلکہ یہ دیکھو کسی کا باطن کتنا حسین ہے۔ ظاہری حسن تو عارضی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، مگر تو باطنی حسن و کردار ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اللہ نے آل محمد کو جمال مطلق عطا کیا ہے۔ تمام خوبیوں اور تمام صفات کا محور و مرکز، منبع اور سرچشمہ علم ہے۔ جتنا جس کا علم زیادہ ہوگا، عمل زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوں گی۔ الجہل ہی ام الخبائث، جہالت تمام خباثوں کی ماں ہے۔ جتنے بھی خباثتیں ہیں، جتنے بھی کمزوریاں ہیں، جتنے بھی خرابیاں ہیں، جتنا بھی نقائص ہے، جتنا بھی عیب ہے، وہ سارے کے سارے جہالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا تمام عیوب کا، نقائص کا، خرابیوں کا، برائیوں کا محور و مرکز جہالت ہے، اور تمام خوبیوں کا، بلندیوں کا محور و مرکز، صفات کا محور و مرکز علم ہے۔ اللہ نے آل محمد کو اپنے علم کا وارث بنایا ہے، اور فرمایا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ انہی کو تو اللہ نے اپنے علم کا وارث بنایا ہے۔ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں جو بھی آتا ہے شکل و صورت میں یا حسن بنتا ہے یا حسین بنتا ہے۔ حسن کمالی بڑا حسین ہے، حسین کمالی چھوٹا حسین ہے۔ یہاں پہ تو آپ کو جمال جمال ملے گا۔ کتنا بدبخت ہے وہ شخص، اتنا جمال مثبت جس گھرانے کو
اللہ نے بنایا وہ جمال بھی اس کو جمال نہیں لگتا، اور دوسری طرف گندگی کا ڈھیر ہے، خباثت کا ڈھیر ہے، کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، فسق بھی ہے، فجور بھی ہے، لیکن اسے وہی اچھا لگتا ہے۔ عرض کر چکا عزیزو، اسے اچھا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے اچھا لگتا ہے جیسا وہ خود ہے ویسا اس کا مزاج ہے، جیسی اس کی طبیعت ہے ویسے اس کی پسند ہے۔ تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ اگر یہ خرابیاں ہمارے اندر بھی ہیں تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اور اپنی فطرت کے اوپر خواہشات کے پردوں کو ایک دفعہ جھاڑنے کی ضرورت ہے، ایک دفعہ فطرت کو آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے فطرت کو آزاد کرو؟ اپنی خواہشات کی سے فطرت کو آزاد کرو، گناہوں سے فطرت کو آزاد کرو، بغض و حسد و کینہ سے اپنی فطرت کو آزاد کرو، چوری چکاری سے اپنی فطرت کو آزاد کرو، اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، اپنے مزاج کو منصف مزاج بناؤ۔ جب آپ کا نفس منصف مزاج ہو جائے گا، منصف مزاج کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسا نفس جو حق کو حق کہتا ہو، جو باطل کو باطل کہہ سکتا ہو، اچھے کو اچھا کہتا ہو، برے کو برا کہتا ہو، ایسا نہ ہو کہ برا اچھا لگے، اچھا برا لگے۔ تو بس عزیزان گرامی زحمتیں تمام، اور آج کا موضوع سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آل محمد جن کی محبت اور مودت کو اجر رسالت کے طور پر ہم پر لازم کیا ہے، انہیں جمال مطلق کا مظہر بنایا ہے۔ یہ اہل بیت کا جمال ہے، ان کے کردار کا یہ جمال ہے۔ مگر جب کسی نے مولا کی باتوں پر کان نہ دھرے تو مولا نے کہا تو مجھے پتا ہے کہ تمہارے نفسوں پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیے مولا بتا رہے، میں جانتا ہوں کہ تم پر میری باتیں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمانے کا امام کہہ رہا ہے، یہ نعت کے قرآن کہہ رہا ہے کہ مجھے خبر ہے اس بات کی کہ تم پر میری باتوں کا اثر کیوں نہیں ہو رہا۔ مولا فرماتی اس لیے نہیں ہو رہا کہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے ہیں، تمہارے پیٹوں میں لقمہ حرام داخل ہو چکا ہے۔ جس بطن میں لقمہ حرام چلا جائے تو اس کے اوپر انسان، عام انسان تو کیا، زمانے کے امام کی بات کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ مولا نے میدان کربلا میں استغاثہ بلند کیا، حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا، ہے کوئی مجتمع طرح حسین کی مدد کرنے والا؟ حسین میدان کربلا میں نصرت کے لیے بنا رہے ہیں، ہے کوئی غریب کی مدد کرنے والا؟ حال من ناصر ینصرنا، حال من مغیث یغیثنا۔ عزیزو، جنہوں نے امام کی آواز پہ لبیک کہنا تھا وہ تو مقتل میں اپنی قربانیاں دے چکے، سامنے تو یزیدی ہے، کسی کے کان پر استغاثہ کا اثر نہ ہوا۔ عزیزو، اثر ہوا تو دو ہستیوں پر اثر ہوا، دو ہستیوں پر۔ ادھر استغاثہ چل رہا ہے، ادھر فرزند زہرا میدان کربلا میں نصرت کے لیے استغاثہ بلند کر رہا ہے، اور ادھر خیموں میں سید سجاد کپ کپ آتے ہوئے، کانپتے ہوئے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں پھپھی اماں مجھے سہارا دیجئے، میں مقتل میں جانا چاہتا ہوں۔ اسدارو، سیدہ نے پوچھا کہ بیٹا کدھر جا رہے ہو؟ کہا پھپھی اماں میرا بابا غریب ہو گیا ہے، میرا بابا مدد مانگ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا مدد کے لیے پکار رہے ہوں جب کوئی بھی بابا کے استغاثہ پہ لبیک کہنے والا موجود نہ ہو تو کیا میں بھی بابا کو چھوڑ دوں؟ عزیزانو،
جب میرے مولا نے سید سجاد کو در خیمہ پہ دیکھا تو فرمایا زینب سجاد میرے بعد زمانے کا امام ہے، اللہ کی حجت ہے، اس کو روک لو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تیر آ کے لگے اور زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے۔ حضرات ایک اثر تو سید سجاد پر ہوا اور دوسرا اثر 6 مہینے کے اصغر پر ہوا کہ جو جھولے میں تھا، اصغر جو جھولے میں تھا۔ عزادارو امام زمانہ کا استغاثہ ہے، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کہ استغاثہ ششماہے کے کانوں تک پہنچا۔ اب روایت یہ کہتی ہے کہ ایک دم میرے مولا حسین نے کیا محسوس کیا کہ خیموں سے گریہ کی آواز آ رہی ہے، بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ مولا پلٹ کے آئے کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو پتہ چلا مولا آپ کے استغاثہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا سن کر اصغر نے جھولا چھوڑ دیا ہے، اصغر نے جھولے کو چھوڑ دیا ہے، اصغر جھولے سے نیچے آ چکا ہے۔ عزادارو مولا نے کہا لاؤ میرے اصغر کو، میرا اصغر تو بہت پیاسا ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ عزادارو مولا کہتے لاؤ میرے اصغر کو، میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں، ہو سکتا ہے یہ رحیم بچے پر رحم کرے۔ عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین اپنے ششماہے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر یوں مقتل میں گئے جیسے رحل پر قرآن ہوتا ہے اور اوپر چادر ہے۔ ایک دفعہ مولا کہتے یزیدیو تمہارے باطل خیال میں اگر میں حسین گنہگار ہوں تو بتاؤ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے، یہ تو پیاس سے بہک رہا ہے، اسے چاند بول پانی کے دے دو۔ عزادارو مولا نے اصغر سے کہا بیٹا اصغر تو بھی تو آخر ناطق قرآن کا پالا ہے، تو ہی ذرا یزیدیوں کو بتا۔ عزادارو جب مولا نے کہا نا تو 6 مہینے کے اصغر نے اپنی ننھی سی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیری۔ عزادارو جب یہ منظر یزیدیوں نے دیکھا تو پشت پھیر پھیر کر رونے لگے۔ عزادارو امر سعد نے محسوس کیا اگر یہ حال باقی رہا تو لشکر مخالف ہو جائے گا، اتنے میں امر سعد ملعون نے پاس کرے حرملہ سے کہا کہ حرملہ اکتا کلام الحسین، حرملہ حسین کی بات کو کاٹ لو، یعنی کیا مطلب ہے، یعنی اصغر کو قتل کر دو۔ عزادارو حرملہ ملعون نے 3 کونوں والا وہ تیر جس سے گھوڑوں کو گرایا جاتا ہے اس تیر کا نشانہ بنایا، ایسا نشانہ کہ وہ سیب کونے والا تیر طلوع اصغر کو چھینتا ہوا میرے مولا کے بازو سے گزرتا ہوا نکل گیا اور اصغر نے اپنے بابا کے ہاتھوں پہ منقلب ہو کر اپنی جان دے دی۔ عزادارو اصغر کا ناحق خون مولا کے ہاتھوں میں ہے، مولا اس خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہتے ہیں تو آواز آتی ہے مولا یہ خون ناحق آسمان کی طرف آیا تو بارش کا برسنا بند ہو جائے گا۔ مولا نے اس خون کو زمین پہ پھینکنا چاہا تو آواز آئی کہ اگر یہ خون ناحق، یہ معصوم خون اگر زمین پہ آیا تو پھر زمین
اصغر اپنی ماں سے جدا ہوا، ماں مضطرب ہے، ماں پریشان ہے، میرا بچہ پانی پی کر کب آئے گا؟ لیکن اسی عالم میں رباب نے مولا کا اضطراب دیکھا، متردد حالت میں دیکھا، پکار اٹھی، کہا مولا لاؤ نا میرے اصغر کو، کہ میرا اصغر پانی پی کر آ گیا۔ عزادارو، مولا نے کہا رباب تیرا اصغر پانی کیا تیر کھا گیا گیا۔ عزادارو، جب رباب نے دیکھا تو اصغر کا ننا سا گلا۔ عزادارو، رباب نے کہا کیا تم جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا حسین 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 یا حسین